جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ ویئر ایور یو آر. کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ موونگ. آج ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ کافی ود فرینڈس سیریز میں محترم غلام مرتضیٰ علوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور ان کو میں نے خاص طور پہ ریکویسٹ کی تھی کہ جناب اپنا کچھ قیمتی وقت مجھے بھی دیں، کیوں اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ 2018 میں فروری میں ان کی کتاب آئی تھی تلاش خضر علیہ السلام کے حوالے سے، اور اس کی اس وقت انہوں نے مجھے ایک گفٹ کاپی کی تھی جو میرے پاس ہے ابھی. اس کی 100 روپے کی قیمت ہے، انتہائی کہہ لیجیے آلموسٹ نتھنگ ایٹ آل. اور 72 پیجز میں جتنی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے اعتقادی اور فکری گفتگو کی ہے. میں نے بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں تو اتنا مزہ، ایک تو انداز بیاں بڑا آسان اور مزے کا ہے، یعنی کہ سمجھ میں آنے والا ہے، اور دوسرا پھر اعتقادی موضوعات کو، فکری موضوعات کو یہ اس طرح سے ترتیب اور ڈسپلن کے ساتھ دلائل میں ترتیب کے ساتھ بیان کیا کہ سمجھ آسانی سے آ جاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ میں اگر اس کو تھوڑا سا سمرائز کروں کتاب کو، تو اس کے ٹوٹل 4 چیپٹرز ہیں، اور پہلے 3 چیپٹر حضرت خضر علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے ہیں. اس کے بعد اوصاف خضر کے حوالے سے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے حوالے سے گفتگو ہے. تو اس سے میں نے یہ خاص پروگرام سوچا تھا کہ آج صرف حضرت خضر علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے، تاکہ کتاب میں جو کچھ ہے وہ گفتگو سے پڑھ کے تو براہ راست زیادہ مزہ آتا ہے، آڈیو فارمیٹ میں آ جاتا ہے کانٹینٹ، اور دوسرا میں بھی سیکھوں گا اور ہماری گفتگو سے آپ بھی سیکھیے گا. تو سب سے پہلے ویلکم ٹو دی شو مرتضیٰ صاحب. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں بڑی مشکل سے ان سے ٹائم ملا ہے، اور انتہائی بیزی شخصیت ہے، اور یہ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا کہ یہ بیزی ہیں، یہ جینونلی بہت بیزی ہیں. جو لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے کام کو جانتے ہیں اور نیچر آف رسپانسبلٹی کو جانتے ہیں، اتنا ٹائم نکال لینا یہ کسی کرامت سے کم نہیں ہے. یہ ان کی کرامت ہے، میری کرامت نہیں ہے. تو سب سے پہلے مرتضیٰ صاحب یہ بتائیں کہ آج کل آپ کہاں پہ ہیں، اور آپ کی مصروفیت ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب آپ نے شفقت فرمائی اور یہ موقع فراہم کیا، تو اس شکریہ کے بعد اس وقت میرے پاس ذمہ داری مرکز منہاج القرآن پر ڈائریکٹر ٹریننگ کی ہے، اور ہمارے ذمے کچھ چند ایک نوعیت کے کام ہوتے ہیں، جس میں تنظیمی تربیت ہے، فکری اور نظریاتی تربیت ہے، اخلاقی اور روحانی تربیت ہے، تعلیمی اور تدریسی تربیت ہے، اور پیشہ ورانہ تربیت ہے. یہ 4-5 گوشے ہیں ہمارے کام کے، اور ان کاموں کے سلسلے میں ملک بھر میں تنظیمات کے ساتھ ٹریننگ کیمپس میں جانا پڑتا ہے، مرکز پر کیمپ کرتے رہتے ہیں، جس کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ مصروفیات چلتی رہتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس پروگرام میں آپ نے یہ ماحول سارا فراہم کیا، اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی دیتا ہے کہ کچھ لکھنے لکھانے کا کام بھی چلتا رہتا ہے. ایم فل مکمل کیا، ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی ابھی کچھ آخری مراحل میں ہے، تو اس دوران لکھنے لکھانے کا موقع ملتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ 10 سے 15 کتابیں کتاب سے اللہ تعالیٰ نے کی توفیق سے مرتب کیے. تو ان میں سے یہ خوبصورت کتاب جس کا تذکرہ آج آپ کر رہے ہیں، تلاش خضر، تو یہ بھی توفیق میسر آئی. یہ اس نوعیت کی تنظیمی تربیتی ایکٹیویٹیز میں مصروفیات رہتی ہیں. اچھا، درمیان میں کبھی کبھی نیٹ کی وجہ سے آپ کا ایک آدھ جو لفظ ہے وہ اسکپ ہو جاتا ہے، تو کتابوں کی تعداد کے حوالے سے جب آپ بات کر رہے تھے تو نیٹ کے سلو ہونے کی وجہ سے غالباً تو 15 کتابیں آپ نے فرمایا کہ لکھی ہیں ابھی تک. 15 کتابیں چھپ چکی ہیں. آپ کے اگر قریب ہیں تو اس کی زیارت کروا دیں ہمیں. آج ہم صرف تلاش خضر پہ رہیں گے، بٹ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ہیں تو ایک نظر دکھاتے جائیں ٹائٹل تھا، اور بتاتے جائیں مختصر، تاکہ پتہ چلتا جائے کہ اگر کوئی اور اس موضوع سے ہٹ کے بھی پڑھنا چاہے آپ کی تصنیف تو کون کون سی ہے. سب سے پہلی کتاب جس نے مجھے اس میدان میں آنے کا موقع فراہم کیا وہ ہے، ایک چھوٹا سا کتابچہ تھا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اچھا، ماشاءاللہ. یہ غالباً اس پہ ڈیٹ تو یہاں نہیں ہے، لیکن یہ 2002 یا 3 کا، ہاں 2002 مئی 2002 میں یہ پہلا کتابچہ. میں اس وقت راولپنڈی میں اسٹے تھا، تو ساتھیوں نے
ربیع الاول کے موقع پر یہ کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی مناسبت سے کوئی چھوٹا سا کتابچہ عام معاشرے میں پڑھنے اور تقسیم کرنے کے لیے ہونا چاہیے. تو باقاعدہ پہلا کتابچہ جو ہے وہ یہ میلاد النبی کی شرعی حیثیت اوپر لکھا ہوا ہے, شرعی اور تاریخی حیثیت, یہ نثری ہے. اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کی. اس میں سوری فار انٹرپشن, میں آپ معذرت چاہتا ہوں آپ کو بات کاٹنے کی. اگر ہم اس پہ رہنا تو سارا پروگرام کتابوں کے تعارف پہ ہو جائے گا. صرف آپ یہ بتا دیجئے مین ٹائٹل کیا ہے اور موضوع کیا ہے بس. دوسری بڑی اہم کتاب جس پر مجھے الحمدللہ یعنی شرف حاصل ہے, اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد 24 عقائد, ان کی قرآن مجید سے آیات اور احادیث کی روشنی میں, صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بڑی جامع اور یہ ٹیکسٹ بک کہہ لیں عقیدے کے باب میں. 24 عقائد اور صرف 120 صفحات کے اندر مختصر اور جامع. یہ دلائل کا انسائکلوپیڈیا بن گیا اس پہ. ایگزیکٹ, بالکل ایگزیکٹ. ایک اور کتابچہ میں نے 2008 میں یہاں مرکز پر آنے کے بعد مرتب کیا, دور فتن میں راہ نجات. ہر شخص جو اس دور فتن میں زندگی گزار رہا ہے, اگر وہ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہے, اس فتنوں سے نجات لینا چاہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, یہ اس میں سادہ سے کتابچے میں ہے. یہ دیکھیں نا, تجسس ہمارے معاشرے اس میں مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے مختصر تعارف میں تجسس بھی رہتا ہے, تو لوگ پھر خریدیں گے بھی. صحیح. ہمارے معاشرے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے اور یاد کرنے کا کلچر بالکل نہیں ہے. تو اس کلچر کو پیدا کرنے کے لیے چھوٹا سا کتابچہ آئیں حدیث سیکھیں. اور اس کا ماٹو یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے میری 40 احادیث یاد کی تو قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. تو اس خواہش اور آرزو میں یہ 40 مختصر جامع احادیث پر مشتمل یہ کتابچہ ہے. یہ کئی مدارس میں طلبہ سلیبس اور سبقن پڑھ رہے ہیں, وہ عقیدے کی کتاب بھی اور یہ بھی. اچھا, ماشاءاللہ. جیسے ابھی آپ نے تلاش خضر کا بتایا, اسی طرح کی ایک اور خوبصورت کتاب محافظ اسلام و انسانیت. اچھا, ماشاءاللہ. یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی گزشتہ 40 سالہ خدمات کا ایک بریف تعارف ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 40 سالوں میں ملکی سطح پر, قومی سطح پر یا انسانیت کی سطح پر کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو اس کا حل اور جواب ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دیا. ٹھیک ہے. یہ بڑی اہم کتاب پڑھنے والی ہے. اعتکاف کے موقع پر ایک اور کتاب ختم کرنے کا موقع ملا, نصاب زندگی. یعنی انفرادی زندگی کیسے گزاری جائے, تو اس انفرادی زندگی میں فقہی, اخلاقی اور آداب کے اعتبار سے زندگی گزارنے کا ایک یہ سلیقہ ہے. اسی طرح اس سے ملتی جلتی ایک اور کتاب تھی, یہ آداب زندگی. وہ نصاب زندگی ہے, یہ آداب زندگی, بندگی, معاشرت اور خدمت دین, ان کے آداب پر مشتمل یہ خوبصورت کتابچہ ہے. اسی طرح پھر تلاش خضر ہے, تو اس وقت گھر میں یہی اویلیبل تھی, تو میں نے کہا کہ ان کا تھوڑا کر دیں. باقی اس کے علاوہ بھی کتب الحمدللہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو منہاج بکس, اس پہ جا کر آتھرز کی لسٹ میں میرے نام پہ کلک کریں تو آپ اور مزید کتابیں بھی آپ کو میسر آ جائیں. میرا نیکسٹ سوال یہی تھا, یہ ملیں گی کہاں سے, تو وہ آپ نے بتا دیا. ابھی تک جتنی کتابیں آپ نے دکھائی ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ اس کا فوکس آج کل جیسے رواج ہے, بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر موٹیویشنل لیونگ پہ کتابیں لکھ رہے ہیں, تو آپ نے موٹیویشنل لیونگ پہ کتابیں لکھی ہیں بازبان قرآن اور حدیث. یہ دینی لٹریچر تو ہے ہی ہے, مگر یہ موٹیویشنل لٹریچر میں بھی فال کرتی ہے کیٹیگری, ایسے ہی ہے؟ جی, کیونکہ تربیت سے ہے نا, آپ کا ٹریننگ سے ہے, تو ہے ہی وہ ہے ہی بیسیکلی چیز. ڈپارٹمنٹل ٹریننگ ہے, تو ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی پہلو انفرادی اور اجتماعی اور معاشرتی زندگی کی تربیت سے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اچھا, ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں, تلاش خضر. تو میں چاہوں گا کہ ہم کچھ ایسی باتیں ڈسکس کر لیں جو جس آدمی نے کبھی, یعنی میں اس کو اس انداز سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, جس نے پہلی دفعہ لفظ خضر سنا ہو تو اس کو پتہ چل جائے یہ موضوع کیا ہے, شخصیت کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایک ہی سوال ہے, اس کے 2 حصے ہیں, کہ خضر علیہ السلام کون تھے, پہلا حصہ, اور مسلمانوں کے لیے شریعت محمدی کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کو جاننا اور پہچاننا کیوں ضروری ہے.
خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں. یہ بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے شامل ہیں. ایک قول ہے کہ وہ نبی تھے، اور غالب اور قول جس پر اجماع ہے وہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے. یعنی ہمارا جو جمہور مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام میں سے تھے، بنی اسرائیل کے اولیاء کرام میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھے. ان کے ولی ہونے کی دلیل جو قرآن مجید سے لی جاتی ہے نا، وہ دلیل یہ لی جاتی ہے جو قرآن مجید میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تعارف کروایا، اور تعارف کرواتے ہوئے فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ ہم نے اپنے بندے خاص جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے پا لیا، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت اور علم لدنی عطا کیا تھا. انبیاء پر وحی ہوتی ہے اور علم لدنی اولیاء کو عطا کیا جاتا ہے. یہ وہ کرینہ ہے قرآن مجید کا کہ جس سے علماء نے ان کا ولی ہونا ثابت کیا ہے. اگر نبی ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر وحی کا ذکر فرماتا، تو علم لدنی اولیاء کو عطا کیا جاتا ہے. تو غالب قول جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں سے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی، تو جن سے ملاقات ہوئی وہ یہی خضر. ان کا نام جو روایات میں آتا ہے بلیامین ملکان، بلیامین ملکان، ہاں یہ ان کا نام آتا ہے. خضر یا خضر دو تلفظ کے ساتھ یہ ان کا لقب ہے. ابو العباس بھی ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے. اچھا ماشاءاللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ان سے ملاقات کروائی، اور وہ علم لدنی جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا اس علم لدنی کے تلاش میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے. اور یہ قرآن پاک میں سارا ذکر ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. اب یہ آج کے دور میں اس کا ذکر آتا ہے. جی ایگزیکٹلی. اب یہ قرآن پاک نے اپنی تعلیمات میں اپنے ٹیکسٹ کے اندر اس سارے واقعے کو بیان کیا، اور ظاہر ہے یہ بیان امت محمدی سے ہو رہا ہے. اور ہم عام مسلمان جو ہیں آج کل کے جو روایتی دین کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جو زیادہ اسکالرلی نہیں جانتے، تو ان کے لیے خضر کی کیا اہمیت ہے، حضرت خضر علیہ السلام کی؟ دیکھیں، پہلی اور اصولی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے گزشتہ امتوں کے انبیاء یا صلحاء جن کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے، تو قرآن مجید میں ذکر کرنے کا مقصد ہی ہدایت اور رہنمائی ہے. قرآن مجید میں اس کے تذکرے کا مقصد ان کے خوبصورت اعمال پر عمل کرنا یا ان سے ہدایت اور رہنمائی لینا. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی ایک خوبصورت کہانی کی صورت میں اللہ نے بیان کی، تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے وہ اعمال جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جاری ہیں، ہم ان پہ عمل کرتے ہیں، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے، تو حضور فرماتے کہ یہ میری سنت ہے، تو قیامت تک حضور کی سنت بن جاتا. لیکن حضور نے فرمایا نہیں، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو سابقہ انبیاء علیہ السلام کی سنتیں بھی حضور کی امت میں جاری ہیں، اور اسی طرح سابقہ امتوں کے اولیاء کا تذکرہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قرآن کا حصہ بننے کے باعث جاری ہے. ان کے ذکر اور تذکرے سے ہدایت، رہنمائی اور نصیحت ملتی ہے. اور دوسری بات وہ یہ کہ ان سے روحانی طور پر ملاقات آج بھی ثابت ہے، اور یہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، روحانی ملاقات ہوتی ہے، اور ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ اس دور میں بھی ادا کر رہے تھے، آج بھی ادا کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ شرف اور یہ سعادت عطا کر رکھی ہے. تو یہ خضر بنی اسرائیل ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ رہنمائی کا فریضہ آج بھی ادا کر رہے ہیں، اور اولیاء ان سے تعلق رکھتے ہیں اور فیض اور برکت لیتے ہیں. اچھا، اس میں ہم بات کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی. تو جب حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو دھیان اور سارا توجہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف، امت موسوی کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس زمانے میں چلی جاتی ہے.
اور آج کل کے زمانے میں ان کا یعنی چونکہ خضر ہیں حیات ہیں تو ان کا فیض اور ان کا ملاقات ہونا اور ان کا بابرکت ہونا آج بھی ثابت ہے. جب ہم امت محمدی میں آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک امت محمدی میں بھی اللہ پاک نے خضر محمدی عطا کیے ہوئے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پہ، حضرت خضر اور شیخ سید عبد القادر جیلانی کا باہمی تعلق کے نام سے. تو خضر موسوی کی جب خضر محمدی سے ملاقات ہوتی ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی. بڑا خوبصورت پہلو ہے یہ اس کتاب کا کہ اس خضر کو اس امت کے خضر کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور یہی سنگم ہے اس کتاب کا، ایک کلائمیکس سمجھ لیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میری ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی اور میں نے ان سے وہ فیض طلب کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کر رکھا ہے. تو انہوں نے مجھ سے بھی وہی شرط لگائی جو شرط انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لگائی. انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے میں نے کہا تھا کہ سوال نہیں کریں گے، جو کچھ دیکھتے چلے جائیں گے، جب میں بہتر سمجھوں گا اس کی وضاحت کروں گا، سوال آپ نے نہیں کرنا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے بھی سوال نہیں کرنا. آپ نے کہا میں اس شرط پر قائم رہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر اسی مقام پر ٹھہرے رہیں اور یہیں اللہ کی عبادت و بندگی جاری رکھیں. اب وہ جو عبادت و بندگی انہوں نے بتائی، جو طریقہ کار بتایا، وہ وظائف عبادت و بندگی اسی مقام پر قیام کرتے ہوئے آپ نے پورا 1 سال جاری رکھی. 1 سال کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائے، پھر ملاقات ہوئی سیدنا خضر علیہ السلام کی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. 1 سال کے بعد آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے کوئی سوال نہیں کیا. انہوں نے فرمایا کہ آپ مزید 1 سال اور قیام کریں، یعنی اسی مقام پر قیام رکھیں اور عبادت و بندگی میں مصروف رہیں. جی ٹھیک ہے. الغرض تیسرے سال پھر آئے تو 3 سال تسلسل کے ساتھ اسی ایک جگہ پر قیام کرنے اور عبادت و بندگی کرنے کا کہا. آپ نے نہ سوال کیا کہ یہیں بیٹھ کر یا اسی ایریے میں عبادت کا مقصد کیا ہے، اس انتظار کا مقصد کیا ہے، کوئی سوال نہیں کیا. 3 سال مکمل ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کامیاب رہے اس شرط پر. آپ نے ان کو قریب کیا، سینے سے لگایا اور اپنا فیض عطا کیا، جیسے اولیاء کرام کا فیض دینے کا ایک طریقہ کار ہے. تو یہ وہ شرط اس پر قائم رہے اور آپ نے سوال نہیں کیا. تو خضر علیہ السلام نے وہ فیض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا. اب جب فیض خضری آپ کو مل گیا، پھر آپ کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رہا، اور جب آپ کی تعلیم اور تربیت مکمل ہوئی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں تعلیم مکمل کر چکا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے. حضور نے فرمایا کہ عبد القادر اٹھو، عرب و عجم کو تبلیغ کرو. تو میں نے عرض کی حضور میں تو اجمی ہوں، تو عرب و عجم کو کیسے تبلیغ کروں گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا اور 7 مرتبہ اپنا لعاب دین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا. آپ کے ساتھ سیدنا علی شیر خدا بھی تھے، انہوں نے بھی اپنا لعاب دین عطا فرمایا. فرمایا اب اٹھو اور دعوت و تبلیغ کرو. اب 2 فیض اکٹھے ہوئے، پہلے فیض خضری ملا اور بعد میں فیض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی شیر خدا کا فیض میسر آیا. اب یہ کیفیت ہو گئی کہ آپ ایک دن درس دے رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے توجہ کی تو پاس خضر علیہ السلام گزرے. آپ نے انہیں مخاطب کر کے، جو اس کتاب میں ریفرنس بھی موجود ہے، مخاطب کر کے کہا کیف یا خضر بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے خضر ٹھہر جا، اسما کلام خضر محمدی، اگر رب نے تجھے خضر بنایا ہے بنی اسرائیل کا تو مجھے خضر بنایا ہے امت مصطفیٰ کا، آ اور میرا کلام سنتا جا. اس کے دن کے بعد خضر علیہ السلام آپ کی صحبت میں آتے، آپ سے فیض پاتے، اور آپ کی ملاقات میں جو اولیاء کرام ہوتے انہیں سیدنا شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں بھیجتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یوں 2 فیض جب اکٹھے ہوئے تو خضر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، تو
فیض خضری اور فیض محمدی کا مجموعہ تھا، تو اب خضر علیہ السلام آپ سے رہنمائی لینے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں حضور کی امت میں سب سے بڑا خضر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو بنایا. ماشاء اللہ. میرے ذہن میں جو سوال آ رہا تھا اس کی طرف آپ نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا اپنی گفتگو میں، کہ جب حضرت خضر علیہ السلام امت محمدی کے اولیاء کرام کی رہنمائی کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ان کو رہنمائی شریعت موسوی کے مطابق دیتے ہیں یا شریعت محمدی کے مطابق؟ کیونکہ بہت سارے وظائف ایسے ہیں جو آپ فرماتے ہیں اولیاء کرام کو، جو آپ نے بتایا ہے کہ یہ میں نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وظیفہ لیا ہے، وہ کسی اولیاء کو ولی کو بتا دیا، وہ آگے امت میں رواج پا گیا. ایسا ہوا ہے بہت زیادہ. تو آپ کی گفتگو سے جو میں نے چیز اخذ کی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تک یعنی وہ رہے ہیں خضر موسوی، اور شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد چونکہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تو وہ خضر موسوی بھی خضر محمدی میں یعنی مرج ہو گئے. تو اب جب ہم خضر محمدی کی بات کرتے ہیں تو خضر موسوی اس کا ایک جز ہے، کلیت کو محمدیت کا نام مل گیا، ایسے ہی ہوگا؟ جی آپ کی بات اس پہلو سے درست ہے. وہ ظاہر ہے جو فیض انہیں میسر تھا وہ تو انہی کے پاس ہے. انہوں نے ان کو عطا کرنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ بھی خضر ہیں اور امت مصطفیٰ کے خضر آپ ہیں. روحانی اعتبار سے وہ بھی رہنمائی فرماتے ہیں اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہنمائی فرماتے ہیں. اور اس میں کوئی ایسا کلیش والا معاملہ ہوتا نہیں. روحانیت میں تو برکت ہی برکت ہے. کائنات ولایت میں یہ واحد ہستی ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جرت اور طاقت سے اپنا مقام بیان کرتے ہیں کہ میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے. وگرنہ ساری کائنات کے اولیاء عاجزی ان کے ساری اور ادب کے ساتھ دوسروں کو بڑا اور فضیلت کا تذکرہ ہی کرتے ہیں. تو یہ بھی درست ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے فیض خضری تھا، اب بھی وہ فیض دے رہے ہیں. یہ بھی درست ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضور کی امت میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اولیاء وہ بھی فیض تقسیم کر رہے تھے حضور کی امت میں. لیکن جتنی وسعت کے ساتھ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا ہوا وہ آپ کا نصیب ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اس میں آپ نے چند صفات خضری بھی بیان کی ہیں. اس میں ایک تو آپ نے فرمایا کہ اوصاف خضر قرآن کی روشنی میں، تو وہ تین آپ نے کہا ہے، رحمت ہے، علم ہے اور بصیرت ہے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو علامات بیان کی، یعنی نام نہیں بتایا قرآن نے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو تو نام بتایا کہ فلاں شخص ہے فلاں جگہ پہ ملے گا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول کی نشانی بتائی کہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، اور بندے کے دو اوصاف بتائے کہ میں نے اسے اپنی بارگاہ سے سب سے پہلے رحمت کا خزانہ دیا ہوگا اور پھر علم لدنی کا خزانہ دیا ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح. تیسری بات میں نے ڈرائیو کی ہے ان دونوں چیزوں سے کہ جب اللہ کسی کو رحمت کی وسعت دے اور ساتھ علم کی بھی وسعت عطا کر دے، ان دونوں چیزوں سے ایک بصیرت جنم لیتی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ دو صفات دیتا ہے اسے ساتھ ان دونوں فیضوں سے بصیرت بھی میسر آتی ہے. یعنی ترتیب بھی بڑی خوبصورت ہے. اللہ نے علم پہلے ذکر نہیں کیا، پہلے رحمت کا ذکر کیا ہے. علم سے زیادہ اہمیت والی بات یہ ہے کہ اللہ نے خضر علیہ السلام کو اتنا نرم دل، اتنا عاجزی والا، لوگوں اور انسانیت سے محبت کرنے والا دل عطا کیا کہ کسی کو دکھ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خوبصورت محبت کرنے والے رحمت والے دل کے ساتھ علم کا جب خزانہ عطا کیا تو پھر وہ بصیرت ایسی میسر آئی کہ آگے میں نے وہ پھر اس کی تفصیل ذکر کی کہ کیسے آنے والے واقعات کو بھی پہچان کر لوگوں کو مشکلوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے نکالتے ہیں. تو جسے یہ دو نعمتیں مل جائیں نا، ایک رحمت اور دوسرا علم، ان دونوں کا فیض ہوتا ہے کہ اللہ بصیرت بھی عطا کر دیتا ہے.
اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، بندے کا نام نہیں لیا۔ اس سے یہ ہمیں اخذ ہوتا ہے، سبق ملتا ہے کہ خضر ہر دور کا ہوتا ہے۔ جس بندے کو جس دور میں اللہ یہ دو نعمتیں دے دے وہ اس دور کا خضر ہے۔ خضر ہے تو خضر علیہ السلام ایک ذات بھی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جن کی ملاقات ہوئی، لیکن یہ ایک عہدہ، مقام اور منصب بھی ہے جو ہر دور میں اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک لیڈرشپ سٹیٹس بھی ہے، لیڈرشپ سکل کا بھی نام ہے۔ اور اس میں آپ نے جو ترتیب کی بات کی اس سے میں سوچ رہا تھا بڑا اچھا ہے کہ بغیر رحیم ہوئے جب علم ملتا ہے تو وہ انا میں بدل جاتا ہے۔ بالکل سے بالکل پہلے تبھی بنتا ہے، ہاں تو پہلے رحمت کی خیرات، ہاں تو پہلے رحیم بنایا تاکہ علم آئے تو وہ یوٹیلائز ہوئے لوگوں کی خدمت کے لیے، اس میں اس سے انا نہ ڈیولپ ہو، ایگوٹسٹک نہ ہو جائے۔ ماشاء اللہ۔ اب ہم اپنے یعنی میں سب کو ریکمینڈ کروں گا یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا، بہت مزے کی کتاب ہے، بہت دلچسپ ہے۔ اب اس کا آخری حصہ جب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ جو خضر ہے یہ ایک علامتی طور پہ ڈسکرپشن ہے لیڈرشپ کوالٹیز کی، کہ جس میں یہ لیڈرشپ کوالٹیز جمع ہو جائیں تو علامتی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ اپنے وقت کا خضر ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اب اس میں جو وقت کے خضر کی آپ نے نشاندہی کی ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیے۔ اس کے دوسرے حصے کے اختتام پر میں نے خضر علیہ السلام کی پھر 3 بصیرتیں پہلے ذکر کی کہ جب رحمت اور علم جمع ہوا تو پھر جو بصیرت آپ کو ملی اس بصیرت کے بھی 3 پہلو ہیں۔ پہلا سیاسی بصیرت، دوسرا معاشی بصیرت، اور تیسری ان کی مذہبی بصیرت۔ پہلی ہے سیاسی بصیرت۔ آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ ہے نا، واقعے کو دیکھنے کا یا اینگل اپنا اپنا ہوتا ہے، ہر ایک کی نگاہ اپنی اپنی ہوتی ہے۔ اب میری نگاہ میں خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر کر رہے ہیں، اور سفر میں پہلا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کشتی میں سوار ہو کر دریا کے کنارے سے دوسرے پہ جاتے ہیں۔ کشتی کے مالک وہ جو نوجوان ہیں وہ ان کا حلیہ، ظاہری وضاقتہ اور بزرگی دیکھ کر ان سے اجرت بھی نہیں لیتے اور انہیں منزل تک پہنچاتے ہیں۔ خضر علیہ السلام اترنے سے پہلے اپنی لاٹھی یا عصا مار کے اس کا ایک تختہ تھوڑا سا توڑ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ سلوک کیا اور خضر علیہ السلام نے ان کو کشتی کو نقصان پہنچایا اور اتر کے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، انہوں نے پوچھا، جب حکمت بتائی تو انہوں نے کیا بتائی کہ پیچھے ایک غاصب بادشاہ آ رہا ہے اور وہ اچھی خوبصورت کشتیاں قبضے میں کر کے اپنے بیڑے میں شامل کر رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ان غریب، محتاج، مسکین بیچارے نوجوانوں کا یہ جو ذریعہ روزگار ہے یہ ان سے چھن جائے گا اور یہ بھوکے مریں گے، تو میں نے تھوڑا سا نقصان پہنچایا، اسے مرمت کر لیں گے، بادشاہ آئے گا دیکھے گا تو وہ چلا جائے گا ٹوٹی کشتی دیکھ کر۔ تو کیا بات سمجھ آئی؟ پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ ظالموں کے ظلم پر ہوتی ہے، بادشاہوں کے سیاسی کردار پر بھی ہوتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے کن کن طریقوں سے افراد معاشرہ پر یا قوم پر ظلم کرتے ہیں، اور پھر صرف ان کو پہچانتے نہیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے کتنا معمولی سا کام کیا کہ تھوڑا سا ان کو نقصان پہنچایا، بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، خاموشی سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں سمجھ آ گئی ہوگی جب بادشاہ گزر گیا ہوگا ٹوٹی کشتی کو دیکھ کر۔ تو پہلی بات یہ کہ انہیں ان ظالموں کے، حکمرانوں کے، بدماشیوں کا، ان کے ظلم کا علم ہو، پھر قوم کو بچانے کی بصیرت بھی ہو کہ کیسے بچائیں گے۔ اب ان 2-4 کو کھڑا کر دیتے بادشاہ کے خلاف لڑنے میں کہ ڈٹ جاؤ، اپنا حفاظت کرو اپنے سامان کی، تو وہ جان سے بھی جاتے بیچارے۔ تو کیسے بچانا ہے غریب قوم کو، اس کی حکمت اور بصیرت بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ دوسرے واقعے میں کیا ہوا، ایک بچے کو دیکھا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اب ظاہراً تو یہ کتنا ظلم اور زیادتی والا کام دکھائی دیتا ہے، لیکن ایسی بصیرت کہ اس پر نگاہ ڈال کے سمجھ گئے کہ اس نے اپنا ایمان بھی تباہ کرنا ہے اور ماں باپ کو بھی کفر تک لے جانا ہے، تو ان کے لیے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کی جس کی اولاد میں سے کئی اولیاء پیدا ہوئے۔ اس سے جو بات ڈرائیو ہوتی ہے وہ یہ
کہ خضر وہ ہوتا ہے جو اپنے معاشرے کے لوگوں کا مذہب بھی بچاتا ہے, دین بھی بچاتا ہے, روزگار بھی بچاتا ہے, اور ان کی دین کو بھی بچاتا ہے کہ دنیا کفر کی طرف نہ آگے بڑھے. وہ پہلے ہی بانپ لیتا ہے کہ ایسے اعمال کرنے والے بالآخر کفر تک پہنچ جائیں گے. تو یہ بصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اور تیسری بصیرت ان کی معاشی ہے. ان 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے. علاقے والے کیا کر رہے ہیں, بھوک لگی ہے اور علاقے والے مہمان نوازی بھی نہیں کر رہے, کھانا بھی نہیں دے رہے, بھوکے باہر نکلے بستی سے اور وہ دیوار بنا دی. موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا, پوچھا تو آپ نے کہا میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں اس دیوار کے نیچے چھپا ہوا خزانہ ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ یہ 2 بچوں کا ہے, یہ بھی معلوم ہے کہ وہ یتیم ہیں, یہ بھی معلوم ہے کہ وہ شہر میں رہتے ہیں. بڑی خوبصورت جملہ فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ, یہ بھی معلوم ہے کہ رب کا ارادہ یہ ہے کہ ان کا خزانہ بچایا جائے. تو اللہ کے ارادے کی تکمیل کے لیے میں نے یہ کام کیا. تو گویا اگلی نسلوں کی وراثت کو بچانا, ان کے معاش کو بچانا, معیشت کو بچانا, یہ بصیرت بھی اللہ خضر کو عطا کرتا ہے. تو یہ 3 بصیرتیں اس ایک واقعے کے 3 پہلوؤں سے ملتی ہیں, ایک سفر کے 3 واقعات سے ملتی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے علم, رحمت اور علم کی خیرات دیتا ہے, پھر اسے ایسی بصیرت عطا کرتا ہے. اور یہ ایک نمونہ دیا اللہ نے کہ وہ 2-3 افراد تھے جو کشتی والے ہوں گے, ایک بچہ تھا اور 2 بچے یتیم تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ جب میں رحمت دوں اور پھر علم کی خیرات دوں اور وہ بندہ اپنے زمانے کا خضر ہو, تو پھر وہ اپنے دور میں غریبوں, محتاجوں اور مسکینوں پر ہونے والے ظلم کو پہچانتا ہے, ظالموں کے طریقہ کار کو پہچانتا ہے, اور وہ جو مستقبل میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بر وقت پہچانتا ہے اور سمجھتا ہے, اور اس غریب مسکین قوم کو ان کے ظلم سے بچانے کی جدوجہد کرتا ہے. اور وہ اس پروسیس پہ بھی نظر رکھتا ہے جس کے نتیجے میں وہ سمجھ آتا ہے کہ اگر نظام ٹھیک نہیں ہوا تو آگے چل کے یہ نقصان پہلے سے بتا دیتا ہوگا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. یعنی دیکھیں نا, بچے کو دیکھ کر اس کا مستقبل سمجھ جانا. تو آج کے دور میں بھی ایسا ہے کہ آپ بڑے بڑے ایسے افراد موجود ہیں کہ آپ سگنیچر کریں اور انہیں دیں, آپ کی آدھی شخصیت بتا دیں گے. ایک تحریر لکھ کے دے دیں آپ کی ساری شخصیت بتا دیں گے. تو یعنی ظاہر کو دیکھ کر, حال کو دیکھ کر مستقبل کی خبر دینا, تو یہ تو آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے ذرا اچھا دماغ دیا ہو, تھوڑے تجربہ عمر کا دیا ہو, تو استاد نہیں کہتا کہ یہ طالب علم پاس ہونے والے نہیں ہیں, ایسے ہی بالکل وہ امتحان سے بہت پہلے بتا دیتا ہے. اتنی بصیرت اگر استاد کو ملتی ہے تو جسے وہ اپنی بارگاہ سے علم اور رحمت کی خیرات دے, وہ 10, 20, 50 سال آگے دیکھ سکتا ہے, اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایسے اعمال کرنے والے ایسا نتیجے تک پہنچیں گے. انہوں نے دیکھا نا کہ جو لوگ کھانا نہیں کھلا رہے, ضیافت نہیں کر رہے, مہمان نوازی نہیں کر رہے, اگر انہیں اگتی ہوئی دیوار نظر آئی تو یہ خزانہ نکال کے کھا جائیں گے, ان یتیم بچوں کا مال لوٹ لیں گے. تو جب نظر آ رہا ہو اس دور کے خضر کو کہ یہ لوگ بریف کیسوں میں رقمیں بھر کے یہ نقد اٹھا کے لے کے جا رہے ہوں, اور ان کی خبر ہو تو وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ تو ایک معاملہ ہے, وہ آپ کی اور دولت کو کیسے کیسے لوٹ رہے ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اس میں چونکہ ویورز کو بتا دوں, آج میں نے 3 انٹرویوز کیے اور یہ 4تھا انٹرویو, اس لیے آپ میرے ہو سکتا ہے ایکسپریشن سے دیکھ رہے ہو کہ میں تھکاوٹ کا بھی کافی. ایک آخری سوال پوچھوں گا جو میرے اپنے ذوق اور مطلب کا ہے, ویسے تو سارے میرے اپنے ذوق اور مطلب کے تھے. یہ جب آپ اس واقعے سے استنباط کر رہے تھے, ڈیرائیو کر رہے تھے, یہ 3 بصیرتیں مذہبی, سیاسی اور معاشی, یہ میں نے پہلے کبھی کسی حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے نہیں پڑھی. یہ اللہ پاک نے آپ کو عطا کیسے کی اور آپ نے ڈیرائیو کیسے کی, یہ تجربہ کہاں, اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیں. یہ اندر کی بات میں نے پوچھی ہے. یہ راز کی باتیں ہیں. بہرحال میں پہلی بات تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ اس منہاج القرآن کی بارگاہ کی خیرات ہے جو اللہ نے عطا کی ہے, اور پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نسبی فیض, علوی فیض بھی میسر ہے, اس بارگاہ سے بھی میسر ہے.
माशाल्लाह। اور تیسرا وجہ جو میں سمجھ آتی ہے، میں نے اس عنوان پر کئی مرتبہ سورہ کاف بھی جمعۃ المبارک کے موقع پر تفصیل کے ساتھ اس پہ دروس دیے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دھرنے سے واپسی پر خاص طور پر، چونکہ ڈیٹ بھی اس کے 18 کی ہے، دھرنے سے واپسی پر فروری کا مہینہ تھا، تو میں نے پہلے اس موضوع پر جب گفتگو کی تو سچی بات میرے لیے تو یہی ہے کہ جب کوئی ایک موضوع جب میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں خطاب میں، گفتگو میں، تو موضوع شروع تو ایک دو جملوں سے ہو رہا ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کی وسعت عطا کرتا ہے۔ اور جب آپ باریک بینی سے ایک پہلو کو کئی بار بیان کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں اور ان آیات اور احادیث کو دیکھتے ہیں، تو یہ من جانب اللہ، اللہ کی بارگاہ کا فیض ہوتا ہے کہ آپ ان تین واقعات کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں تو ایک تین پہلو آپ کو دکھائی دیتے ہیں، معیشت کا، مذہب کا اور سیاست کا۔ اور دھرنے میں جب اس سارا کچھ پڑھ کے پھر میں نے قائد محترم کی ان ساری ایکٹیویٹیز کو دوبارہ لسٹ بنا کے دیکھا تو بڑی آرام سے تین الگ الگ جیتیں ہو رہی تھیں کہ کہاں کہاں لوگوں کا مذہب لٹ رہا تھا، تو اس شخصیت نے لوگوں کا مذہب بچانے کے لیے، کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے تو حجیت حدیث پر 60 سے 100 سے زیادہ خطاب کر رہے ہیں، کوئی تصوف کا انکار کر رہا ہے تو 60 سے زیادہ تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایمان سے خالی ہوتا جا رہا ہے تو مجالس العلم کے عنوان سے وہ توحید اور وجود باری تعالیٰ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اگلی نسلوں میں جو فتنہ دکھائی دے رہا ہے آج اس کا سدباب کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ جب سیاست کے میدان میں آتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ کل الیکشن ہوگا اور پرسوں آپ روڈ پر بیٹھ کر روئیں گے، اور پھر ساری دنیا دیکھتی ہے کہ وہ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں اور آج تک روتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ وہ ایک محاورہ مشہور ہو جاتا ہے کہ طاہر القادری سچ کہتے تھے، سچ کہتے تھے۔ تو یہ جب بندے کو فیض ملتا ہے رحمت کا اور تھوڑا علم کا، اور اگر آپ نے جو سوال کیا تھا اس کو کلوز میں کروں تو جب آپ کو اللہ کی بارگاہ سے تھوڑا نرم دل مل جائے، رحمت کی تھوڑی خیرات مل جائے اور پھر کچھ پڑھنے پڑھانے کا ذوق بھی بن جائے تو یہ نکات پھر اللہ تعالیٰ بصیرت کی شکل میں عطا کرتا رہتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بیان کر کے پھر میں آپ سے اجازت لوں گا کہ واقعہ خضر میں آپ نے فرمایا کہ ایک علامت بتائی کہ اس جگہ پہنچیں گے تو مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس کو اگر اس سے میں ایک ڈیرائیو کروں، پوائنٹ استنباط کروں، تو بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں وہاں جب بندہ بیٹھ جائے تو وہ دل کی جو مردانگی ہے، کہہ لیجیے آپ، اس کا ڈیڈ ہونا جو ہے، وہ اس کے کہہ لیجیے وہ آدمی اندر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں بعض اوقات وہاں پہ انوار و تجلیات، ایک طرف حضور پیر سیدنا طاہر علاؤدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قبر انور ہے، پھر وہ مرکز بھی ہے ہر جگہ، تو آپ تو ایک طرح سے ایسے مقام پہ بیٹھے ہوئے، چاروں طرف کہہ لیجیے آپ مردہ مچھلیاں زندہ ہوتی ہیں وہاں پہ۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ وہ یہ بہت سارا فیض ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ مقام بدل لیں تو وہ فیض بھی بند ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی سادہ سی بات ہے کہ ہر آدمی اس پر یقین رکھتا ہے، آپ گھر سے باہر ہوں، آپ کی عمر کا جو بھی حصہ ہو، اور جب آپ واپس اپنے ماں باپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو تھکاوٹ کا احساس کم ہو جاتا ہے، ایک تحفظ کا، ایک پیار اور محبت کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کے قریب بندہ جائے، بیوی بچوں کے قریب جائے، اپنے دوست احباب کے قریب جائے تو فرق پڑ جاتا ہے اس کی طبیعت اور شخصیت پر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، ان کی بارگاہ میں، ان کے مزارات کے قریب، اللہ کے گھر مسجد میں چلے جائیں تو وہاں پر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے برکتیں دیتا ہے۔ اور میرے نصیب میں جو کرم آیا ہے وہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، آپ کی بارگاہ میں 89 میں ایڈمیشن ہوا یہاں جامعہ اسلامیہ میں نازل القرآن میں، اور لمحہ لمحہ ان کی قربتیں محبتیں میسر آئیں۔ میرا براہ راست کوئی تعارف حضور قدوۃ الاولیاء سے نہ تھا۔ جب وہ ان کا وصال ہوا اور ان کی قبر مبارک یہاں بنی تو غالباً مجھے یاد ہے کہ 2 سے 3 سال ہماری اسمبلی جو صبح کالج کی اسمبلی ہوتی تھی وہ حضور قدوۃ الاولیاء کے مزار اقدس پر ہوتی تھی۔
اور آج جہاں جامعہ علمی جہاں ہے وہاں ہمارے کلاس روم ہوتے تھے اور ہم دوڑ کر صبح پہنچتے اسمبلی سے لیٹ نہ ہو جائیں. اور وہ جو کئی سال ان کے مزار اقدس پر صبح و شام حاضری میسر آئی, آج اس کی برکتیں اور خیرات میسر آ رہی ہے. اور پھر 2008 میں جب میں راولپنڈی سے مستقل لاہور آیا تو گھر سے نیت کر کے آیا منہاج القرآن کی اور حضور قدوۃ الاولیاء کے قدموں کی. وہی اللہ نے مکان بھی دیا اور آج تک وہ صحبتیں اور برکتیں میسر ہیں. اور یہ سب حضور شیخ الاسلام کا اور حضور قدوۃ الاولیاء کی توجہات, عنایات اور فیض. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, اللہ پاک اس کو سلامت رکھے اور اس فیض میں مزید برکت عطا فرمائے. اپنے ویورز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تلاش خضر ضرور پڑھیے گا. بیسیکلی تو کہتے ہیں نا, میں نے اپنی بیٹری چارج کرنی ہوتی ہے, اس کے بہانے میں انٹرویو کر لیتا ہوں, تو آپ کو ساتھ میں سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے, میری بیٹری چارج ہو جاتی ہے. تو الوی صاحب کی باتیں ایسی ہیں کہ یہ تھوڑا سا کہہ لیجیے ٹیسٹ ہے. آپ ان کو ان کے خطبات وغیرہ جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں پہ ٹاؤن شپ میں. میں تو اپنے آپ کو درباری خطیب سمجھتا ہوں. حضور قدوۃ الاولیاء کی قدموں میں جامعہ المنہاج میں جمعے کا کی سعادت 10-12 سال سے میسر ہے. ہاں, وہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو براہ راست جمعے کی خطبے میں بھی سننا چاہے تو وہاں پہ جا سکتا ہے. اور جناب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور اس وعدے کے ساتھ کہ پھر کبھی کسی اور کتاب کے حوالے سے یا موضوع کے حوالے سے آپ کی ضرورت پڑی تو آپ ہمیشہ اپنا قیمتی وقت دیں گے. آئی نو یو آر ویری بزی. آج کا قیمتی وقت نکالنے کا بھی بے حد شکریہ, اور گفتگو کا بہت مزہ آیا. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ذاتی طور پہ, اینڈ آئی ایم شیور کہ ہماری گفتگو سے سننے اور دیکھنے والوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر کسی اور گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.